تو سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی، کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کی کردار سازی میں جن عوامل کا عمل دخل ہوتا ہے، ان میں سب سے بڑا عمل تو اس کے والدین کا ہوتا ہے، کہ والدین ایک انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں، اس کی کردار سازی کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ان کی اولاد کی صحیح تربیت ہو اور وہ بہترین اخلاق کے اور کردار کے مالک ہوں۔ اور پھر والدین کے ساتھ ساتھ پھر خاندان کے جو دیگر افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی، ماموں مامی، خالہ خالو، یہ سارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و کریم ہیں، تایا تایا ابو، یہ سارے، یہ انسان کی کردار سازی میں بڑا ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ لیکن سم ٹائم جو بچے ہوں گے نا، وہ اپنے باپ کو رول ماڈل بنا رہے ہوں گے، کبھی اپنی والدہ کو بنا رہے ہوں گے، کبھی وہ اپنے چچا کو، کبھی اپنے تایا کو، اپنے ماموں کو، اپنے خالو کو، اور اپنے بڑے بھائی کو، اپنے کزن کو، تو اور بہت سارے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا آج تو سوسائٹی کے اندر ویسے یہ بہت بڑا فقدان ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی ادیب ہے، شاعر ہے، کوئی عالم ہے، مفتی ہے، اور آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے، آپ اس سے ٹائم نہیں لیتے، اس کے پاس نہیں جاتے، اس کو بلاتے نہیں، اپنے بچوں کو اس کے ساتھ بٹھاتے نہیں، تو آج ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑا ایک خلا ہے۔ اسی اعتبار سے پھر جو کردار سازی میں جو بڑا کردار طبقے کا وہ ہے اساتذہ، اور آپ کے جو معلمین ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، وہ بھی انسان کی کردار سازی میں بڑا ایک رول ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء کرام ہیں، پھر اس کے بعد آج کل کے دور کے اندر میڈیا ہے، میڈیا بھی بڑا ایک رول ادا کر رہا ہے، اسی طریقے سے سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، کتابیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو چیز اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے اللہ کا کلام، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اقوال، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، ائمہ کرام، محدثین، ان کی تعلیمات، یہ سب چیزیں انسان کی تربیت کرتی ہیں، اس کے اخلاق کو مرتب کرتی ہیں، اس کی اخلاق سازی کرتی ہیں، کردار سازی کرتی ہیں۔ تو لہذا ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس کتاب اللہ ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس کتاب اللہ سے اپنی تربیت نہیں کر رہے، اپنے اخلاق کو نہیں سنوار رہے، اپنے کردار کو نہیں خوبصورت بنا رہے، تو اس میں قصور جو ہے ناظرین وہ تو ہمارا ہے، یعنی کسی اور کا نہیں، وہ تو میرا اور آپ کا ہے۔ تو لہذا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات کو بیان کیا، مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تربیت کے حوالے سے اور کردار سازی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی 13 صفات کو بیان کیا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً وہ 13 صفات بیان کروں، یعنی وہ 13 صفات جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے، جن کو ہم سیکھ کر اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی تربیت کر سکتے ہیں، ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، ایک کارآمد شہری بن سکتے ہیں، ایک سوسائٹی کے لیے ایک ویلیوبل پرسنالٹی بن سکتے ہیں۔ لیکن جب ہے کہ جب ان پر ہم عمل کریں، ان کو سیکھیں، عمل کریں، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو سورہ فرقان آپ حضرات نے تلاوت کی ہوگی، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں،
تو سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن میں یہ 2 آیتوں کو اگر شروع کی بیان کروں گا تو وہ پھر پورا ٹائم ان 2 آیتوں پہ چلا جائے گا۔ میں آخری یہ جو آیات ہیں وہ عباد الرحمن سے، یہاں سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سُبْحَانَ، تو قالوا سلاما۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عباد الرحمن، جیسے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بیان کر دی کہ اللہ کے بندے، عباد جمع ہے عبد کی، رحمان کے بندے، تو عباد اللہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کہتے ہیں وَعِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، کہ اللہ کے بندے، یہاں پہ کہا رحمان کے بندے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بندہ ہونا ایک بہت بڑی صفت کی بات ہے، کہ آپ کو اور مجھے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، یہ میرے بندے ہیں، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہ بہت بڑی ایک صفت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی جگہوں پہ مخاطب کیا، تو آپ کو عبد کے ساتھ مخاطب کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو بندہ کہ انسان کے اعزاز کے لیے، میرے اور آپ کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، فخر کے لیے، فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ تو دیکھیں نا، توحید تو یہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو اب اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو عباد الرحمن، رحمان اللہ کی صفت ہے جس کے اندر رحمانیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر شفقت ہے، محبت ہے۔ الرحمن فی الدنیا والآخرہ، مبالغے کا سیکھا ہے، رحم ہی رحم ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اندر بھی رحم ہی ہونا چاہیے، وہ بھی ظالم اور غضبناک نہیں ہونے چاہیے، قہار نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات میں سے صفت رحمان کو منتخب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تکبر سے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو، یعنی إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تمہارے اکڑ کے چڑھنے سے کیا زمین پھٹ جائے گی؟ تم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ گے؟ نہیں۔ تو عاجزی اور انکساری یہاں پہ مراد ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ کیا ہو، نرمی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اکڑ کے نہ چلے۔ دیکھیں متکبرین کا جو طریقہ کار ہوتا ہے چلنے کا، اکڑ کے سینہ تان کے چل رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایک متکبر شخص چل رہا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی انکساری، عاجزی انکساری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھکا ہوا ہے اور بالکل آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہے، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کو کہا کہ تم یہ کیسے چل رہے ہو، تو اور اس کو ڈانٹا، کہا کہ ایسے مت چلو، وقار کے ساتھ چلو اور عزت کے ساتھ چلو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے زمین ان کے لیے سمیٹ دی گئی، جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے اور تیز قدم اٹھاتے تھے، وقار کے ساتھ چلتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ جو تکبر کے ساتھ چلنا، سینہ تان کے ایسے کر کے چل رہے ہیں، دیکھیں نا آپ حضرات مونچھے کو تاؤ دے رہے ہو، یوں کر کے چل رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ الکبر ردائی، یہ الکبریا اور کبر جو ہے میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کو متکبرین پسند نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی، کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی پھر تم پر سلامتی ہو، پھر تمہیں سلام ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ رحمان کے بندے بن گئے ہیں تو دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، تو آپ سے لوگ الجھیں گے، اور وہ ایسے الجھیں گے، آپ سے بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، اور آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جب آپ نے ان کا جواب کیا دینا ہے؟ قالوا سلاما۔ ایک تو جو لفظی معنی لے لیا جائے تو ان کو سلام کریں، ایک تو معنی یہ مطلب یہ ہے کہ بھائی پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں اور ان سے بحث نہ کریں، آپ اپنے راستے پہ چل پڑیں، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سلامتی سے ہے، سلامتی سے یہ ہے کہ بھائی اچھی طریقے سے ان کو گالیاں، آپ بھی گالیاں نہ دیں، پتہ چلے آپ بھی جیسے وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی ویسے شروع ہو گئے۔ نہیں، آپ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان سے
رخصت ہوں، آپ ان سے ایک تو دیکھیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان کیا کہ یہ تسلیم سے ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تسلیم سے نہیں تسلم سے ہے، تسلم سے مراد کیا ہے کہ بھائی اچھے طریقے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جو ہے اور ان کو جواب دیں اور ان کے ساتھ جو ہے مخاطب ہوں، باقی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہے، یعنی پہلی صفت تو ہو گئی عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی کہ وہ زمین پہ کیسے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ پھر دوسرا جب جہلاء ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو گزارتے ہیں سجدے کے اندر، قیام کے اندر، عبادت کے ساتھ کر، یعنی راتوں میں ایک تو 5 وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، وہ راتوں کو اٹھتا ہے اور وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ سے گفتگو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اب آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بھئی تہجد کے فضائل کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اصل جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا نا، جو ایک محبت کا اور عبدیت کا تعلق قائم ہوگا ناظرین، وہ تو ہوگا من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اونچا مقام پائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، تو اس کو تو راتوں کو جاگنا ہوگا، تو راتوں کو جاگے بغیر تو پھر گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ کہا کہ بھئی جو اللہ کے بندے ہیں، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ تو راتوں کو اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرض نماز نہیں، یہاں پر وہ نفل نماز، تہجد کی نماز مراد ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں۔ والذین، اور کیا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ تو ہم سے عذاب جہنم کے عذاب کو دور کر دے، یہ ایسا عذاب ہے جو چمٹنے والا ہے۔ اگر یہ اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے پناہ مانگتے ہیں تو دیکھیں یہ عباد الرحمن کی شان ہے کہ وہ ہر وقت اللہم انا اسألک رضاک والجنہ، اللہ سے جنت کا اور اللہ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہ رب العزت کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی فضیلت بیان کر دی۔ پھر دوسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ بھئی جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہو، زیادہ دیر کے لیے ہو، بھائی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرے جہنم کے عذاب سے۔ تو اور پھر ایک اور صفت کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ اسراف ہے نا، بے جا مال خرچ کرنا، بے جگہ پہ خرچ کرنا، جہاں پر 1000 پاؤنڈ سے کام ہوتا تھا وہاں آپ نے 2000 پاؤنڈ خرچ کر دیے، اور بے مقصد خرچ کر دینا اور گناہ کے کاموں میں خرچ کر دینا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو اسراف نہ کریں، یعنی بے جا بے مقصد مال کو خرچ کرنا اور اڑا دینا، جیسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں نا، اڑا دینا یاشیوں میں اور فضول کاموں میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور یہ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ کیا کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ اب ایسا بھی نہیں کرتے کہ بھئی وہ مال خرچ کرنے میں تنگی کرنے لگ جائیں، بخل سے کام لیں، یعنی بخل سے بھی کام نہیں لیتے کہ بھئی اب جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں خرچ کر رہے، کہ بھئی جہاں پہ ضرورت ہے، گھر کے اخراجات ہیں، ضرورتیں ہیں، اور جو ہے وہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اب آپ وہاں پہ بھی پیسے خرچ نہیں کر رہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میانہ روی اختیار کرو، جہاں پہ ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے، ضرور خرچ کرو، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنی چیزوں پہ ضرور خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ وہاں بھی اگر آپ خرچ نہیں کر رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے آپ وہاں بھی نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، درمیانی اعتدال پر ہونا۔ مسلمان جو ہوتا ہے، عباد الرحمن کیا ہوتا ہے، وکانا بین ذالک قواما، یعنی وہ اعتدال کی راہ میں ہوتا ہے، تو وہ میانہ روی کے ساتھ پیسے وہ خرچ کرتا ہے۔ پھر عباد الرحمن کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور الہوں کو، خداؤں کو نہیں پکارتے، توحید پر قائم رہتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہی جو ہے کارساز ہے، داتا ہے، غوث ہے، مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو
اپنے دامن کو نہیں پھیلاتے اور نہیں جھکاتے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے ساتھ. اور وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور کسی بھی نفس کو قتل نہیں کرتے. دیکھیں کسی بھی شخص کو بے جا بے مقصد اور یعنی قتل کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، حرم اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی نفس کو قتل کرنا، مطلقاً نفس کو، کسی بھی نفس کو قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. کیا مطلب یہ کہ وہ پھر آپ حالت جنگ میں ہیں، جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کا ریپ کر دیا، زنا کر دیا یا اور کسی معاملے کے اندر، تو وہ تو حکومت کا کام ہے، وہ تو قاضی کا کام ہے کہ وہ سزا دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے. عباد الرحمان جو ہے زنا کے قریب نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں اور مردوں کے اندر خواہش کو رکھا ہے، جنسی خواہش کو رکھا، وہ جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں، وہ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور زنا نہیں کرتے. اور دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بری چیز ہے، یہ فحش چیز ہے. تو جو عباد الرحمان ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص جس نے یہ کام کیا وہ کیا ہے، وہ گناہ میں جا پڑا. یعنی اب جو کام یہ کرتا ہے وہ انتہائی گناہگار آدمی ہے، اس کو جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا، ہمیشہ پڑا رہے گا. دیکھیں مہانہ کہتے ہیں، اس کی تذلیل بھی ہوگی، ویخلد فیہ، اس میں ہمیشہ رہے گا. تو اب اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب عطا کریں گے، ڈبل عذاب. اب یہاں پہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ قتل بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ زنا بھی کرتا ہے، تو اب اس کو ڈبل عذاب ہوگا، وہ اللہ کی پکڑ میں زیادہ آئے گا، تو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہ ذلت والا عذاب ہوگا. مگر اب یہاں پہ استثناء ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، اور جس نے توبہ کی، ایمان لایا، عمل کیا، عمل صالح اختیار کیا. اب ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو دیکھیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کیا ہے؟ جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ما قبل جتنی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، وہ سب کے سب ختم. اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اب جو آدمی توبہ کر لے، اعمال صالحہ اختیار کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر یہ احسان کرتے ہیں کہ اس کی جو برائیاں تھیں، جو سیئات تھے، ان کو حسنات سے بدل دیتے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک تو ہے گناہوں کا معاف کرنا. اب ایک آدمی کے گناہ بہت زیادہ تھے، وہ گناہ معاف ہو گئے بلکہ ان کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور اعمال صالحہ اختیار کیے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا، یہی شخص ہے جو اصل میں اللہ جس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی کیا کرو، جو ہے توبہ کرو، اور اگر توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائیں گے. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ وہ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو لایانی کی جگہ پر وہ پہنچ جائیں یا وہاں سے گزر رہے ہوں یا وہاں پڑ جائیں تو وہ کیا عزت کے ساتھ، کرامہ، عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن ناظرین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ کہیں پھنس جاتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا، کسی ایسی محفل میں پھنس گیا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لغو لایانی ہو رہی ہے، جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اب وہ وہاں کیا کرے؟ تو عزت کے ساتھ کرامہ، خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جائے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک ایسی جگہ گیا جہاں پہ یہ فحش کام اور غلط کام ہو رہے تھے اور لغو لایانی میں لوگ مصروف تھے، تو میں وہاں پہ جب پھنس گیا تو وہاں سے میں بڑی آرام کے ساتھ جو ہے وہ نکلا، وہاں سے نکل گیا عافیت کے ساتھ.
تو حضور نے فرمایا کہ تم تو بھائی کریم آدمی ہو، کرام، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کر سنائی. تو لہذا اب اس میں دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ رد عمل دیں. ایک عمل ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس سے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے فساد پھیل جائے، انتشار پھیل جائے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں آپ ایک آدمی ہیں اور وہاں اتنا بڑا مجمع ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹریول کر رہا تھا کچھ عرصے پہلے، تو جہاز میں نماز پڑھنے کے حوالے سے تو وہ ایسی تھوڑی سی بد نظمی ہوئی. تو میں نے اس شخص کو کہا کہ بھائی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیوں ان کے ساتھ الجھ رہے ہو؟ تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، الجھو نہیں. تو اس نے کہا آپ کیسے مولوی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اب کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے بھی. تو لہذا اور اسی طرح کی کئی سچویشنیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابھی اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے. تو والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اور جب ان کے سامنے دیکھیں آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر جو ہے اس کے اوپر اوندے نہیں گرتے. دیکھیں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جائے تو اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں. یہ نہیں اندھے بہروں کی طرح کہ بھئی چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے یہ بتایا، پیروں نے بتایا، فلانے نے بتایا، اور بغیر سوچے سمجھے عمل کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عباد الرحمن کی نشانی نہیں ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور عباد الرحمن جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں لوگ فالو کریں، ہم لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کی دین کی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں. تو یہ عباد الرحمن کی فضیلت بیان کی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے کیا محلات، غرفے تیار کر کے رکھے ہیں کیونکہ انہوں نے بما صبروا، اور جو انہوں نے کیا کیا، صبر کیا. اور جو فرشتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. خالدین فیہا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس میں رہو گے. وحسنت مستقرا و مقاما، اور بہترین ٹھکانہ، بہترین مقام جو ہے وہ یہی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ وہ جو رب ہے، کہ تم اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے وہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، کہ اگر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو پکار رہے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو، تو تم نے کیا کیا، تم اس کی جو ہے وہ تکذیب کرتے ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو. تو پھر دیکھ لینا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب مٹ بھیر ہوگی، مقابلہ ہوگا، ملاقات ہوگی تو پتہ چل جائے گا. تو لہذا ناظرین یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ 13 صفات بیان کی ہیں. ان 13 صفات کے اندر اگر میں نے تو آپ حضرات کے سامنے مختصراً صرف ایک سمجھ لیں اسٹارٹر کے طور پہ، ٹیسٹر کے طور پہ یہ آیتیں پیش کی ہیں. اصل تو کیا ہے کہ انسان ان پر عمل کرے اور یہ صفات اپنے اندر اپنائے، اپنے اندر ڈالے اور ان پر عمل کرے، تو کیا ہوگا، پھر وہ عباد الرحمن کی صف میں شامل ہو جائے گا. اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عباد الرحمن کی صفوف میں شامل کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک بہترین انسان، ایک بہترین مسلمان اور اعلیٰ اخلاق والا، اعلیٰ اوصاف والا، اعلیٰ کردار والا آدمی بنائے، اور جو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے کارآمد ہو اور مفید ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.